ویسے تو سندھ بھر میں امام حسین کی شہادت کی یاد میں جلوس نکالے جاتے ہیں، لیکن یہاں حیدرآباد کے علاقے پکا قلعہ میں ایک جلوس ایسا بھی نکالا جاتا ہے جو ایک انگریز کے نام سے منسوب ہے۔ 50 برس سے چارلی ایلیکوٹ کے نام سے یہاں واقع ایک امام بارگاہ سے ماتمی جلوس نکلتا ہے، لیکن اس کی تاریخ ہے کیا؟ برطانیہ کی تعلیم یافتہ ایلیکوٹ محکمہ ایکسائز میں انسپیکٹر اور بیلے ڈانسر تھے، جبکہ ان کی ماں حیدرآباد کے لیڈی ڈفرن ہسپتال میں ڈاکٹر تھی جن کا تعلق انڈیا سے تھا۔ ایک روایت ہے کہ اس خاتون ڈاکٹر کے ہاں بیٹے کی ولادت نہیں ہوئی تھی۔ جب انہوں نے ایک امام بارگاہ سے جلوس نکلتے دیکھا تو بیٹے کی دعا مانگی، جس کے بعد ان کے ہاں ایلیکوٹ پیدا ہوا۔ سوچ نے ایلیکوٹ کے ڈرائیور کے بیٹے سے بات کی تاکہ اس بابت مزید جانا جا سکے۔ ہمارے والد جو تھے وہ ان کے ڈرائیور تھے، ان کے ساتھ چلتا تھا، اور ان کی والدہ کا رجحان بہت تھا۔ دھیرے دھیرے ان کا بھی ایلی گارڈ کا بھی رجحان اس سائڈ پہ، اماموں کی سائڈ پہ ہونے شروع ہو گیا۔ جب بھی محرم آتا، پڑ ہوتے، اس میں شریک ہوتا۔ بس اس کو امام حسین سے اتنا لگاؤ ہو گیا کہ حساب سے زیادہ، پھر وہ مسلمان ہو گئے۔ یہ اصل میں پہلے اشرف شاہ بخاری کا پڑ کہلاتا تھا، پھر اس کے بعد جب یہ مسلمان ہوئے تو انہوں نے جیسے اشرف شاہ بخاری نے ان کو اپنا لقب دے دیا، ایلی گارڈ کے نام سے یہ پڑ کہلوانے لگا۔ ان کا پڑ جو یہ امام حسین کا 7 تاریخ کو مہندی نکالتے ہیں، 8 کو جھولا نکالتے ہیں، اور 10 کو بڑا تازیہ نکلتا ہے، 28 کو بھی پڑ نکلتا ہے یہاں سے، پھر چیلم کو آخری پڑ نکلتا ہے۔ ایلیکوٹ کی والدہ ہر سال محرم الحرام میں نیاز و لنگر کرتی، جبکہ ان کے بیٹے غم حسین میں کالے کپڑے زیب تن کر کے ماتم کرتے تھے۔ تاہم کچھ عرصے بعد انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور ساری عمر ماتم کرتے گزاری۔ ان کا نام علی گوہر رکھا گیا تھا۔ کہا یہ جاتا ہے کہ چارلی ایلیکوٹ نے اپنی ماں کے انتقال والے دن بھی ننگے پاؤں ماتمی جلوس میں شریک ہو کر ماتم کیا تھا۔ ان کی والدہ جو تھی ہسے والی میڈم کہلاتی تھی، محرم چل رہا تھا، وہ وفات کر دی گئی اس دوران۔ پھر ایک جیسے پڑ ہمارا نکلتا ہے، سب کا نکلتا ہے شرنائیوں کے ساتھ امام حسین کا، تو انہوں کے کانوں پہ آواز آئی، ایک دم ایلی گارڈ صاحب اٹھے، بولا ہمارے والد صاحب کو کہ آپ اس کے کفن دفن کا بندوبست کریں، میں ذرا امام حسین کی سواری کو آگے کر کے آؤں۔ تو لوگ یہ کہنے لگے یہ تو پاگل ہو گیا ہے، ماں مر گئی ہے اور یہ یا حسین کرتا ہوا جا رہا ہے۔ تو اس پہ انہوں نے بولا کہ میری ماں سے غم زیادہ امام حسین کا ہے۔ چارلی ایلیکوٹ نے اپنی زندگی کا آخری حصہ اپنے ڈرائیور عبدالغفور چانڈیو کے پاس گزارا۔ وہ سال 1970 میں انتقال کر گئے۔ چارلی ایلیکوٹ کو وہیں پر دفنایا گیا جہاں سے وہ ماتمی جلوس نکالتے تھے۔ لوگ اس ماتمی جلوس کو ایلیکوٹ کا پیڑ کے نام سے جانتے ہیں، جہاں آج بھی تمام مذاہب اور فرقے کے لوگ ماتم کرنے آتے ہیں۔